میری ساس مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی۔ میرا شوہر معذور تھا، وہ یہ ظلم دیکھ کر روتا رہتا۔ ایک روز میری ساس نند نے گرم استری سے میرا سارا جسم جلا دیا تو میرے شوہر نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر ماں کو بد دعا دی کہ ماں تم پر اللہ کا عذاب آئے۔ دوسری جانب میری نند کو معلوم تھا کہ میں صبح سویرے اٹھ کر کچن میں جاتی ہوں۔ نند نے کچن میں تیل چھڑک دیا۔ جیسے ہی اسے محسوس ہوا کہ کوئی کچن میں ہے، نند نے ماچس جلا کر آگ لگا دی۔ جب چیخوں کی آواز سن کر میں باہر آئی تو میری نند مجھے دیکھ کر پیلی پڑ گئی اور سمجھ گئی اندر تو اس کی ماں۔ جیسے ہی میں اپنے شوہر کے کپڑے استری کرنے کے لیے بیڈ پر بیٹھی، میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تجھے کہا تھا پہلے میرے کپڑے استری کرو اور تو یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہے۔ اس وقت بیڈ پر کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میرے شوہر کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی ماں میرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، کیونکہ وہ معذور تھے اور سارا دن بیڈ پر پڑے رہتے تھے۔ پہلی بار انہوں نے اپنی ماں کو میرے ساتھ ایسا رویہ اپناتے دیکھا تو حیران رہ گئے اور انہیں سمجھانے لگے، لیکن وہ اور زیادہ غصے میں آ گئی۔ شوہر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر میری ساس کہنے لگی کہ سارا دن کمرے میں بیٹھ کر میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری طرف بڑھی اور گرم استری میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں چیخنے چلانے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اسے مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ میرے شوہر رونے لگے اور ماں کو روکنے کی کوشش کرنے لگے، مگر وہ قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ میں نے درد کی شدت سے چیختے ہوئے اپنی ساس کو دھکا دیا تو اس نے استری چھوڑ دی اور غصے سے مجھے گھورنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میرے شوہر کہنے لگے کہ اماں رک جائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ خود اپنی ماں کو روکنے سے قاصر تھے، جس کا میری ساس ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور مجھے تھپڑ مار کر بولی، جو کرنا ہے کر لو۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ شوہر نے کہا، خدا کا عذاب نازل ہو آپ پر۔ یہ بات سن کر میری ساس کانپ گئی۔ پھر اچانک وہ شوہر پر چلانے لگی کہ تمہیں نہیں پتا تمہاری بیوی آج کل کیا کر رہی ہے، یہ نوکر سے تعلق بنانے کے چکر میں ہے، اگر پہلے معلوم ہوتا تو اسے کبھی اپنی بہو نہ بناتی۔ میری ساس شوہر پر الزام لگا رہی تھی اور وہ بے بسی سے آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ کردار پر بات آئی تو میں نے غصے میں انہیں تھپڑ مار دیا۔ مجھے خود حیرت ہوئی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا، کیونکہ میں دھیمی مزاج کی لڑکی تھی، شاید ان کے ظلموں سے تنگ آ چکی تھی۔ تھپڑ مارتے ہی مجھے احساس ہوا کہ آج میری خیر نہیں، وہ پہلے ہی مجھے بھوکا رکھتی تھی، اب تو انہیں مزید موقع مل گیا تھا۔ جیسے ہی میں معافی مانگنے لگی اور ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی، انہوں نے پاس رکھا گلدان اٹھایا اور زور سے میرے سر پر مار دیا۔ میرے سر سے خون بہنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور تکلیف کے مارے میری حالت بگڑ گئی۔ شوہر بے بسی سے رونے لگے، کیونکہ وہ نہ مجھے بچا سکتے تھے اور نہ ہی خود کچھ کر سکتے تھے۔ خون زیادہ بہ جانے سے مجھے چکر آنے لگے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے نہیں یاد کہ کس نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور میرے ماتھے پر پٹی باندھی، بس اتنا معلوم تھا کہ میری ساس نے میرے سر پر گلدان مارا تھا۔ میں مشکل سے خود کو سنبھال کر بیڈ پر اٹھ بیٹھی، مگر چکر کی شدت سے پھر لیٹ گئی۔ اچانک میرا ہاتھ شوہر کی جگہ پر گیا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ وہاں نہیں تھے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے، تو پھر وہ کہاں گئے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، پوری حویلی میں ایک چیخ کی آواز گونجی۔ میں ڈر گئی اور چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر باہر کی طرف بھاگی۔ یہ آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میری نند گھر پر نہیں تھی اور ملازمہ بھی غیر حاضر تھی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ جیسے ہی میں کچن کے قریب پہنچی میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ اندر سے میری ساس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ میں نے باہر جا کر گیٹ پر گارڈز کو بلانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے، شاید مغرب کی نماز کے لیے مسجد جا چکے تھے۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے پانی کی بالٹیاں بھر کر آگ پر ڈالنا شروع کر دی، مگر کوئی خاص فرق نہ پڑا، بلکہ آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور پورے کچن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میری ساس روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی، کافی دیر تک کھانستی رہی، جس کی وجہ سے اس کی حالت مزید خراب ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی نند کو فون کرتی، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک بھاری مردانہ ہاتھ تھا جس میں گھڑی اور انگوٹھی تھی۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ میرا شوہر کی چیز ہے، مگر یہ پہنی کس نے؟ ایسے ہی میں مڑی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ایک مفلس گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ہم 3 بہن اور 3 بھائی تھے۔ امی ابو جتنی محنت کر سکتے تھے کرتے، مگر مہنگائی کی وجہ سے کمائی کم تھی۔ باوجود غربت کے وہ ہمیں بہترین تعلیم دلوانا چاہتے تھے، مگر میرا دل پڑھائی میں نہ لگتا تھا، اس لیے میں نے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ نے حسن ایسا دیا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ میں خود پر نازا رہتی، مگر امی سمجھاتی کہ لڑکیوں کو یوں اترانا زیب نہیں دیتا۔ میں کسی کے دباؤ میں نہ آتی اور اپنی من مانی کرتی، جیسے عموماً نوخیز لڑکیاں کرتی ہیں۔ ماں نے میرے طور طریقے دیکھتے ہوئے میری شادی کر دی۔ اس وقت میری عمر صرف 16 برس تھی۔
امی نے میرے قریبی رشتہ داروں میں میری شادی کر دی، مگر پہلے ہی سال بیٹا نہ ہونے پر سسرال والوں نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے۔ نندوں کے کہنے پر ساس نے مجھے خوب مارا۔ وہ جاہلیت کے اس دور میں جی رہے تھے جہاں بیٹے کی خواہش میں پہلی بیوی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لینا عام تھا۔ مجھے طلاق کا ڈر تھا، مگر میرے شوہر نشے کے عادی تھے، پھر تو وہ دن رات مجھے مارتے، گھر میں ہر وقت جھگڑا رہتا۔ ایک دن ساس اور نندوں کے بھڑکانے پر شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اب مجھے دنیا کی دھوپ چھاؤں اکیلی سہنی تھی۔ میں صرف 18 سال کی عمر میں 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ میں خود کو بے رونق محسوس کرنے لگی۔ لوگ ترس کھا کر مجھ سے ہمدردی کرتے تو میرا دل مزید دکھ سے بھر جاتا۔ میں سوچتی کہ میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ 2 سال گزر گئے۔ ایک دن امی نے کہا، بیٹی سب کچھ بھول کر نئی زندگی کی طرف دیکھو، تم اکیلے کیسے جی پاؤ گی؟ میں نے سوچا واقعی وہ بھی میری وجہ سے پریشان ہے۔ تبھی میں نے خود کو سنبھالا اور چھوٹے موٹے کام کرنے لگی۔ بازار کے کاموں کے لیے گھر سے باہر نکلنے لگی۔ آہستہ آہستہ میں نے جینا سیکھ لیا۔ میرے بچپن کی دوست شادیہ نے مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس کا گھر ہمارے برابر تھا، کہیں جانا ہوتا تو اسے ساتھ لے لیتی۔ ایک دن ہم بازار گئے، شادیہ کو ڈائجسٹ خریدنے تھے۔ دکان پر ایک پرکشش نوجوان بیٹھا تھا، وہ مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا، مگر میں نے نوٹ نہیں کیا۔ آپسی پر شادیہ بولی، وہ الو کیسے گھور رہا تھا؟ میں ہنستے ہوئے بولی، وہ الو تو نہیں لگ رہا تھا، اچھا خاصا خوبصورت آدمی تھا۔ وہ بولی، تو کیا خیال ہے کراؤں تمہاری بات؟ مجھے اس کی بات بری لگی۔ میں غصے سے بولی، آئندہ ایسی بات مت کہنا، میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگرچہ مجھے پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی، مگر اخبار جہاں اور ڈائجسٹ شوق سے پڑھتی تھی۔ شازیہ اکثر اس دکان سے ناول لیتی تھی کیونکہ وہ کہانیوں کی شوقین تھی۔ دکاندار کا نام ممتاز تھا جو اسے رعایتی قیمت پر ڈائجسٹ دیتا تھا۔ اس نے مجھے اداس اور خاموش دیکھ کر میرے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، مگر نہ جانے کیوں میں اس سے دور رہتی۔ ایک دن شازیہ بیمار تھی، اس سے کہا، سودا صرف لینے نکلو تو یہ ڈائجسٹ ممتاز کو واپس کر دینا۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، مگر شازیہ کے کہنے پر چلی گئی۔ ممتاز نے پوچھا، آپ کی سہیلی کیوں نہیں آئی؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس ناول رکھ کر واپس آ گئی۔ وہ بولا، آپ کا نام؟ میں نے کہا، میں غیر لوگوں کو نام نہیں بتاتی، اور چلی آئی۔ اب میں اس کی دکان پر جانے سے اجتناب کرنے لگی، مگر ایک دن شازیہ پھر لے گئی۔ ممتاز بولا، میں دکان پر آنے والی لڑکیوں کو بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں، میری شادی ہونے والی ہے، میں آپ لوگوں کو بھی بلاؤں گا، اپنا فون نمبر دے دیں۔ گھر آ کر شازیہ بولی، میرا تجربہ ہے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے مرد ذات کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا۔ ایک دن اچانک گھر پر فون آیا، کوئی میرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے سختی سے ڈانٹ کر فون بند کر دیا۔ پھر میں نے PCO جا کر اسے فون کیا اور سمجھایا کہ میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، براہ کرم مجھے تنگ نہ کرے، دوبارہ مجھے فون نہ کرنا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ بولا، میرا نام ابو بکر ہے اور مجھے آپ کو فون کرنے کے لیے میرے دوست نے کہا ہے، نہ جانے کس نے اسے آپ کا نمبر دیا جو اس نے مجھے دے دیا، اور یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ممتاز پر مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے فوراً ممتاز کو فون کیا۔ وہ کہنے لگا، یوں ہی مذاق میں نمبر دے دیا تھا اور اس نے واقعی فون کر دیا، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ خیر میں خاموش ہو گئی۔ میں سمجھی تھی کہ ابو بکر نے اسے بتا دیا ہوگا کہ میں طلاق شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہوں، لیکن اس نے کچھ بھی نہ بتایا تھا، جس سے میری تکلیف میں اضافہ ہوا۔ اب میں ممتاز کی دکان پر نہ جاتی تھی، لیکن شازیہ جاتی تھی۔ وہ جب ملتی کہتی، ممتاز تمہارے بارے میں بہت پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تمہاری سہیلی بہت پسند ہے، تم اس سے میری شادی کروا دو۔ اور مجھے سمجھاتی کہ ابھی تم کم سن ہو، ساری زندگی ایسے کیسے کٹے گی؟ اگر وہ تم سے شادی کی خواہش رکھتا ہے تو اس میں برائی کی کیا بات ہے؟ غور سے اس کے بار بار سمجھانے پر میرے دل میں ممتاز کے لیے جگہ پیدا ہوگی۔ میں سوچنے لگی کہ شاید اس طرح اندھیری زندگی میں کوئی چراغ جل جائے اور مجھے جینے کا آسرا نصیب ہو۔ ممتاز اتنا برا نہیں ہے، خوبصورت ہے، آمدنی اچھی ہے، اپنا کاروبار ہے۔ اگر وہ پرپوز کر رہا ہے تو ایسا رشتہ ٹھکرانا حماقت ہے۔ میں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی، مگر دل میں خوف تھا کہ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں طلاق شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہوں تو وہ کیا سوچے گا۔ شازیہ نے کہا، ابھی مت بتاؤ، ذرا اس کے دل میں تمہاری شخصیت گھر کر لے، پھر کسی دن جب اس کا اچھا موڈ ہو تو بتا دینا، ابھی یہ سلسلہ چلنے دو۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور چاہتی تھی کہ ممتاز میرا جیون ساتھی بن جائے۔ یوں اس کی دلچسپی مجھ میں بڑھتی گئی اور خواب مستقبل کے وعدے میں بدلنے لگے۔ اس کی محبت اور توجہ پا کر میں بھول گئی تھی کہ کیا کہوں گی اور کیا ہوگا جب ممتاز کو حقیقت معلوم ہوگی۔ ضمیر کی کشمکش سے تنگ آ کر اپریل فول والے دن میں نے اسے اپنے ماضی کا قصہ بتا دیا۔ اس وقت تو اس نے کچھ رد عمل ظاہر نہ کیا، شاید مذاق سمجھ رہا تھا۔ بعد میں پوچھا تو میں نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں بچوں کو ملانے اس کی شاپ پر لے گی۔ میرے بچوں کو دیکھ کر وہ یکدم خاموش گیا، اس کی ہنسی غائب ہوگی۔
میں نے اسے فون کیا لیکن اس نے بات کرنے کی بجائے بند کر دیا۔ اب وہ مجھ سے بات نہ کرتا اور ٹال مٹول سے کام لیتا۔ مجبور ہو کر شاپ پر گئی، وہ مجھے دیکھ کر پھٹ پڑا۔ تو بچوں کی ماں ہو کر محبت کا ڈونگر چاہتی ہو، خبردار جو دوبارہ شاپ پر آئی۔ یہ سب تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں پتھر کی بن گئی، اتنی توہین برداشت نہ ہوئی۔ گھر آ کر خوب روئی، سب نے میری آنکھوں کی سرخی کی وجہ پوچھی مگر کسی کو کچھ نہ بتا پائی۔ شازیہ آئی تو میں رو رہی تھی، اس نے قریدہ تو سب حال بتا دیا۔ اسے بہت دکھ ہوا، وہ بولی ایک بار میرے ساتھ اس کی شاپ پر چلو۔ پہلے تو مرا جا رہا تھا کہ اپنی دوست سے میری بات کروا دو، اسے شادی کرنی ہے۔ اتنے دن محبت کا ڈونگ کرتا رہا، اب اچانک محبت گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہوگی۔ اس نے جا کر ممتاز سے بات کی تو وہ کہنے لگا مجھے اس سے محبت نہیں بلکہ کسی اور سے ہے، اور میرا اس کے ساتھ دلی تعلق ہے جو پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے۔ وہ کسی کو اسلام بھی سوچ سمجھ کر کرتی ہے، تمہاری سہیلی کی طرح آوارہ مزاج نہیں ہے۔ یہ سن کر میرا دل رویا۔ ممتاز کی اس بات میں نفرت پوشیدہ تھی۔ میں نے کہا ممتاز انسان ہو یا جانور، محبت کے بغیر ادھورا ہے۔ تم نے میری ہستی کو پل بھر میں گرا دیا، بلندی سے پستی میں پھینک دیا۔ مگر وہ شازیہ سے ہی مخاطب رہا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے ملنے کی کوشش نہ کروں اور نہ ہی اس کی شاپ پر دوبارہ آؤں۔ فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں اس کے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں، یہ سب ایسے ہی ہیں۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے کہا میرے اندر کی عورت اتنی کمزور نہیں، تم انسان نہیں تو محبت تو کیا نفرت کے لائق بھی نہیں ہو۔ میں بھی تمہارے لیے مری نہیں جا رہی، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو۔ پھر گھر آ کر اتنا روئی کہ پاگل سی ہوگی۔ ممتاز نے سچ کہا تھا کہ وہ کسی اور سے دلی تعلق رکھتا تھا، کیونکہ اس نے 2 ماہ بعد شادی کر لی تھی، لیکن اس نے مجھے سارے محلے میں بدنام کر دیا۔ پہلے ہی طلاق کا داغ لگ چکا تھا، اب ایک اور دکھ میں اضافہ ہو چکا تھا۔ لڑکیوں کی مائیں مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی اور اپنی بیٹیوں کو مجھ سے دور رہنے کی تلقین کرتی۔ میں روتی رہ جاتی۔ اماں ابا کے مجبور کرنے پر میں نے سنجیدگی سے دوسری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، ورنہ میرے لیے ایک تجربہ کافی تھا۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ گم سم رہنے لگی، اتنی بیمار ہو گئی کہ بستر سے جا لگی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو معلوم ہوا کہ مجھے کینسر ہے، لیکن ابھی پہلی سٹیج ہے۔ علاج کروایا تو میں ٹھیک ہوں گی۔ یوں زندگی اور موت کی جنگ میں جیت گئی۔ کینسر سے تو بچ گئی، لیکن ممتاز کی یاد اور اس کی نفرت نے مجھے موت کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی ذلت بھری جملے یاد آتے تو رونے لگتی۔ میرے سسکنے کی وجہ سوائے شازیہ کے اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اماں مجھے چپکے روتے دیکھتی تو ان کا دل کٹ کر رہ جاتا۔ اب میں شازیہ کو برا بھلا کہتی اور اس کو مورد الزام ٹھہراتی کہ اگر وہ مجھے نہ سمجھاتی تو نہ ہی میرے دل میں اچھی زندگی کی آس بنتی اور نہ ہی میرا دل ممتاز کی طرف مائل ہوتا اور نہ ہی میں شادی کے خواب دیکھتی۔ واقعی بعض اوقات سہیلیاں بربادی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ چند ماہ بعد ایک دن ممتاز نے اچانک مجھے فون کیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی، مگر میں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شادی شدہ تھا اور جلد ہی باپ بننے والا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور عورت کا گھر برباد ہو، اور پھر دھوکے کا امکان بھی موجود تھا۔ آخر کب تک دھوکہ کھاتی رہتی؟ میرے والدین بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں دوبارہ شادی کروں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے بچے سنبھال لیں گے، تم گھر بسانے کی حامی بھرو۔ تنگ آ کر میں نے ماں سے کہا کہ آپ ہی میرے لیے رشتہ تلاش کریں، لیکن پسند میں خود کروں گی، پہلے کی طرح آندھا دھند شادی نہیں کروں گی کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ ایک دن امی کے ساتھ بازار گئی تو ایک لڑکے نے مجھے دیکھ کر دلچسپی ظاہر کی۔ وہ نہایت خوب رو تھا، امی کو بھی پسند آیا اور اتفاق سے وہ ہمارے گاؤں کا نکلا۔ میری ننہال ابھی تک وہیں تھے، تو بس پھر کیا تھا، اماں اس سے گھل مل گئی اور اسے گھر آنے کی دعوت دی۔ اس کا نام اختر تھا اور اس کے والد گاؤں کے نمبردار تھے، کروڑوں کی جائیداد اس کے نام تھی۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر پہلی ہی بار میرا دل خوش ہو گیا۔ ہفتے بعد وہ ہمارے گھر آیا، مجھے لگا کہ میرے مسئلوں کا حل وہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اختر سے ملاقاتیں بڑھتی گئیں اور ایک دن اس کی والدہ میرے رشتے کے لیے ہمارے گھر آئیں۔ والدین نے ہاں کر دی، مگر ابو نے کہا کہ ہم جہیز نہیں دے سکتے۔ اختر کی ماں نے کہا کہ جو کچھ دیں گے وہ آپ کی بیٹی کے لیے ہوگا، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ میرے ماں باپ کو ان کی بات اچھی تو نہ لگی، کیونکہ وہ طنزیہ انداز میں بول رہی تھی، مگر وہ اپنی بیٹی کا گھر بسانا چاہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد ہماری منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد اختر نے کالج میں داخلہ لے لیا اور روز مجھے راستے میں چھوڑنے اور لینے لگا۔ 1 سال اسی طرح گزرا، پھر ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ہمارا پیار ویسا ہی رہا، مگر اختر کی ماں خوش نہیں تھی۔ اختر کی منگنی اس کے چچا زاد سے تھی، لیکن اس نے میرے لیے ضد کی تو اس کے والدین نے ہار مان لی۔ شادی کے بعد وہ مجھے گاؤں لے گیا، مگر وہاں کے رشتہ دار خوش نہیں تھے اور ہمیں مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ مجبور ہو کر اختر مجھے دوبارہ شہر لے آیا اور ہمارا پتہ گاؤں والوں کو معلوم نہ تھا، اس لیے ہم محفوظ ہیں۔ ایک دن بازار میں اختر کی سابقہ منگیتر کے ماموں نے ہمیں دیکھ لیا اور ہمارے گھر کا پتہ لگا لیا۔
اختر کے چاچا قدیم خان نے ہمارے خلاف سازش شروع کر دی، مگر میں ان سب سے بخبر اپنی زندگی میں خوش تھی کہ اختر نے مجھے جیسی طلاق یافتہ عورت کو اپنایا اور میرے بچوں کو بھی باپ کا پیار دیا۔ دراصل اختر باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا، اس لیے وہ میرے بچوں پر دل و جان سے فدا تھا۔ ایک دن میں گھر پر اکیلی تھی کہ کچھ لوگ زبردستی گھس آئے اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں کچن میں کھڑی تھی، جب انہیں دیوار پھلانگتے دیکھا تو جلدی سے چاقو اٹھا لیا۔ جیسے ہی 2 آدمی قریب آئے میں نے وار کر دیا، ایک وہیں ڈھیر ہو گیا اور دوسرا ڈر کر بھاگ گیا اور تیسرا دیوار کے پار انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ دونوں کافی دیر تک باہر نہ گئے تو وہ بھی اندر آیا۔ اپنے ساتھی کو خون میں لت پت دیکھ کر وہ میری طرف بڑھا اور مجھے مارنے کی کوشش کی، مگر میں نے خود کو بچا لیا۔ اتنے میں پڑوسیوں نے اختر کو اطلاع دی اور وہ فوراً گھر پہنچا۔ ابھی ہم کچھ سمجھ ہی رہے تھے کہ تیسرا آدمی جو پہلے بھاگ گیا تھا واپس آیا اور اختر پر وار کر دیا۔ ہم اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے زخمی ہو گئے اور وہ لوگ سارا زیور اور قیمتی سامان لے کر بھاگ نکلے۔ پہلے لگا کہ یہ چوری تھی، مگر حقیقت میں یہ اختر کے چچا کی سازش تھی، جس سازش کا ہم شکار ہو چکے تھے۔ جب گاؤں تک یہ خبر پہنچی تو میرے سسر اور ساس فوراً آ گئے۔ میں تو ٹھیک ہوگی، لیکن میرے شوہر مزدوری کا شکار ہو گئے اور چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے۔ میری ساس نے جب اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو خوشی ہوئی، حالانکہ اسے افسردہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ مجھے شکست خوردہ دیکھنا چاہتی تھی اور میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی۔ میری نند کو طلاق ہو چکی تھی کیونکہ اس نے اپنی نند کی شادی اپنے بھائی سے نہ کروائی تھی، اور میری ساس اپنی بیٹی کا بدلہ مجھ سے لینا چاہتی تھی۔ شوہر کے بستر پر پڑتے ہی وہ شیر ہوگی، آئے دن مجھ پر ظلم کرنے لگی۔ اس کی بیٹی رضیہ بھی اس میں پورا ساتھ دیتی۔ میرے سسر ایک روز بھائی کی گولی کا نشانہ بنے اور پھر میرا خیال رکھنے والا کوئی نہ رہا۔ شوہر سارا دن بیڈ پر لیٹا رہتا اور میں نوکرانی کی طرح گھر کے کام کرتی۔ مجھے میکے جانے کی اجازت نہ تھی۔ پہلے تو ساس کے کہنے پر بچوں کو حویلی لے آئی، مگر یہ محض میرے شوہر کے سامنے اچھا بننے کی چال تھی۔ جیسے ہی شوہر کام پر جاتا وہ بچوں پر بھی ظلم کرتی، وہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے میں نے انہیں ماں کے پاس بھجوا دیا۔ ایک روز عید پر بچے مجھ سے ملنے آئے اور کافی دیر میرے پاس رہے، جو ساس کو گوارا نہ ہوا۔ اس نے جان بوجھ کر سیڑھیوں پر تیل ڈال دیا، جس سے میری 7 سال کی بیٹی پھسل کر گر گئی اور اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ میرے شوہر یقین نہیں کر رہے تھے کہ یہ سب ان کی ماں نے کیا، لیکن میں نے سیڑھیوں پر گرا ہوا وہ خاص تیل دیکھ کر سب سمجھ لیا، کیونکہ وہ تیل صرف میری ساس ہی استعمال کرتی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے ماں سے کہہ دیا کہ وہ دوبارہ بچوں کو حویلی نہ بھیجے، بلکہ میں خود ان سے ملنے آیا کروں گی۔ ماں سمجھ چکی تھی اور بیٹی کا گھر بسانے کے لیے بچوں کو پالنے کے لیے تیار ہوگی، حالانکہ انہیں خود خدمت کی ضرورت تھی۔ زندگی ایک اور موڑ لے چکی تھی، ایک بڑا حادثہ ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی مڑی میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز تھی، مگر میں اپنی ساس کو بچانے کا موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی مڑی حیران رہ گئی۔ میرے شوہر اکرم میرے سامنے کھڑے تھے، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ ذہن میں بے شمار سوالات تھے، مگر میں خاموش رہی۔ ہم دونوں آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے اور پھر میرے شوہر 2 بوریاں لے کر اندر داخل ہوئے اور اپنی ماں کو اٹھا کر باہر لے آئے۔ آگ تقریباً بجھ چکی تھی۔ میں ابھی کچن میں پانی ڈال رہی تھی جب میرے شوہر ساس کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ وہ مجھے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، مگر میں زبردستی ساتھ ہو لی۔ میری نند کو مسلسل کال کر رہے تھے، مگر وہ فون نہ اٹھا رہی تھی، اس پر ہم سب بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگلے 10 گھنٹے نہایت اہم ہے، اگر وہ انہیں بچا پائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم میاں بیوی روتے ہوئے دعائیں کرنے لگے۔ 15 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ ماں جی ٹھیک ہے، لیکن ان کا آدھا جسم جل چکا ہے۔ ہم لوگ افسردہ ہو گئے، مگر اب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ تھا۔ خوشخبری سن کر ہم میاں بیوی خوش بھی ہوئے۔ کچھ دیر بعد میں میکے بچوں سے ملنے آئی۔ تنہائی کا موقع ملا تو میں نے شوہر سے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا، کیا آپ مزدوری کا ڈھونگ کر رہے تھے؟ وہ شرمندگی سے بولا کہ ہاں، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تم ہر وقت ماں کا گلہ کرتی تھی کہ وہ ظلم کرتی ہے، مگر مجھے یقین نہ آتا تھا، اس لیے میں نے تصدیق کے لیے یہ ڈرامہ کیا۔ 1 مہینے میں میں ٹھیک ہو چکا تھا اور سب کو خوشخبری دینا چاہتا تھا، مگر ماں کے بھیانک ارادوں کا علم ہوا تو سوچا انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ وہ دونوں تمہیں زندہ جلانے کی سازش کر رہی تھی اور میں انہیں ناکام بنانا چاہتا تھا۔ جب ماں نے تمہارے سر پر گلدان مارا تب میں نے سب ریکارڈ کر لیا۔ میں نے موبائل سیٹ کیا تھا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ بہنوئی زبردستی اپنی بیوی کے بچے لے گئے، جس سے بہن ٹوٹ گئی اور اس کا الزام تم پر آیا۔ تبھی ماں بیٹی نے فیصلہ کیا کہ تمہیں کچن میں جلا دیا جائے گا،
مگر وہ اپنے ہی جال میں جل گئی۔ میں حیران تھی، چپ بیٹھی رہی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شوہر نے صحیح کیا یا غلط۔ میری خاموشی دیکھ کر شوہر نے پوچھا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بولے، پھر اتنی چپ کیوں ہو؟ کیا تمہیں کچھ نہیں کہنا؟ میں نے روتے ہوئے بولی، کیا آپ نے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا؟ یا کم از کم مجھے تو بتا دیا ہوتا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں نے یہ 2-3 مہینے کتنی اذیت میں گزارے ہیں۔ وہ اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے، اگر میں تمہیں بتا دیتا تو تم یہ بات کسی نہ کسی کو بتا دیتی، اس لیے میں نے سب سے چھپایا۔ میری ماں شروع سے ظلم کرتی رہی۔ میری پہلی بیوی زویا کی موت کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا، مگر میں تب بھی چپ رہا کیونکہ میری سگی ماں تھی۔ ان میں بدلے کی آگ بری طرح جل رہی تھی۔ وہ سب اس میں جلانا چاہتی تھی، مگر افسوس وقت رہتے مجھے سب معلوم ہو گیا، اور پھر بدلے کی آگ میں وہ خود جل کر اس قدر جلس گئیں کہ اب اپنا چہرہ بھی آئینے میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے دعا کے۔ میری نند کو جب معلوم ہوا کہ اس نے بھابھی کی بجائے ماں کو کچن میں کھڑے آگ لگا دی ہے تو وہ گھر سے ایسا بھاگی کہ پھر نہ لوٹی۔ ہمیں لگا کہ ہماری زندگی میں ٹھہراؤ آ چکا ہے اور اب ہم سکون سے جی سکیں گے، مگر یہ ہمارا وہم تھا۔ ایک اور مصیبت بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دنوں سے میں اپنی ماں کے گھر بچوں سے ملنے نہ گئی تھی۔ ایک روز میں نے ماں کو فون کیا تاکہ انہیں بتا سکوں کہ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے حویلی لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ میرے شوہر کی بھی خواہش تھی، کیونکہ وہ باپ نہیں بن سکتے تھے، اس لیے انہوں نے میرے بچوں کو اپنا لیا تھا اور اب چاہتے تھے کہ وہ حویلی واپس آ کر ان کی سرپرستی میں پرورش پائیں۔ میں کافی دیر ماں اور ابا کو فون کرتی رہی، مگر کسی نے فون نہ اٹھایا اور پریشانی میں شوہر سے اجازت لے کر میکے پہنچی، مگر گھر کے باہر تالا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اماں ابا کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ سوچ کر میں وہیں انتظار کرنے لگی۔ کافی وقت گزر گیا مگر کوئی نہ آیا۔ میں نے شوہر کو فون کر کے بلایا، وہ بھی آ گئے۔ میں نے مجبوراً تالا توڑا اور اندر جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اماں ابا تو 2 دن پہلے فوت ہو چکی تھی، لیکن صاف ظاہر تھا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ میرے شوہر نے فوراً پولیس کو بلایا۔ جب تحقیقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ 1 ہفتے پہلے میری نند میرے میکی آئی تھی۔ وہ بچوں کی جدائی میں پاگل ہو چکی تھی اور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس حد تک گر چکی تھی کہ قتل کرنے سے بھی باز نہ آئی۔ جب اس نے میرے بچوں کو زبردستی لے جانا چاہا تو میرے ماں باپ سے مزاحمت کی۔ اس پر نند نے ان کے سر پر ڈنڈے سے وار کیا۔ وہ کمزور وجود تھے اور ذرا سی چوٹ بھی نہ سہ سکے اور وہیں ڈھیر ہو گئے۔ نند نے یہ بات کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ دونوں بچوں کو لے کر گھر کو تالا لگایا اور جانے کہاں چلی گئی۔ ماں باپ کی موت کا سن کر ہم سب بہن بھائی افسردہ ہو گئے۔ مجھے اپنے بہن بھائی قصوروار لگے کیونکہ وہ شہر میں رہتے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ماں باپ کا حال تک نہ پوچھا، جبکہ وہ مجھ پر غصہ تھے کہ میں نے اپنے بچوں کی ذمہ داری ان پر ڈال دی اور خود بری ذمہ تھی۔ ہم سب بحث کرنے لگے کہ تبھی میرے شوہر نے کہا کہ فی الحال ہمیں بچوں کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ کہہ کر پولیس کی مدد سے ہم نے بڑی مشکل سے اپنی نند کا پتہ لگایا۔ وہ دونوں بچوں کو ایک یتیم خانے میں داخل کروا کر خود شہر کی سڑکوں پر بھیک مانگ رہی تھی۔ محض مجھ سے بدلہ لینے کے لیے وہ یہ سب کر چکی تھی، کیونکہ اس کے شوہر اس سے بچے چھین کر لے گئے تھے۔ اپنی بچوں کی محبت سے محروم ہو کر اس نے مجھے بھی میرے بچوں سے دور کرنے کا منصوبہ بنایا، بلکہ کامیاب بھی ہو چکا تھا، مگر آخر میں اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا، بچوں کا سراغ ملا، لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہ تھی اس لیے اسے جیل کی بجائے پاگل خانے میں داخل کروانا پڑا۔ میری ساس روز مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتی، اس کا سارا جسم جھلس چکا تھا۔ وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھی، اس لیے اسے اپنے کیے گئے گناہوں پر ندامت تھی۔ میں جب بھی اس کے زخموں پر مرہم لگانے جاتی تو وہ التجائی نظروں سے دیکھتی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں معافی مانگتی۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ میں نے معاف کر دیا، مگر جب بھی وہ ماضی کو یاد کرتی تو رونے لگتی۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اسی طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل سمیع ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔